عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان اور خالق ارض و سما کا یہ بڑا کرم اور فضل ہے کہ جس رب کائنات نے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق بخشی. دعا ہے کہ رب کائنات ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی رضا کے لیے اللہ قبول فرمائے. سن سنا کے سمجھ کے الہ العالمین عمل کی توفیق نصیب فرما دے. قرآن مجید کی 2 آیات میں نے تلاوت کی. پہلی آیت میں اللہ رب العزت اس بات کا حکم دیتے ہیں وَأَحْسِنُوا، لوگو احسان کیا کرو. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں. احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں. اور دوسری آیت میں رب کائنات فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان. لوگوں، احسان کا بدلہ صرف اور صرف احسان ہی ہوتا ہے. اگر آپ سے کسی نے احسان کیا ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کا بدلہ دیں. اپنے اس محسن کو یاد رکھیں اور اس کے احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کریں. احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان عام معاملات میں اس کا مفہوم اور معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی کا جتنا حق ہے آپ اس سے بڑھ کر دیں. ایک شخص نے آپ سے 50 روپے لینے ہیں، آپ اس کو اپنی خوشی سے 50 کی بجائے 60 دیں. یہ احسان ہے. آپ دکاندار ہیں، آپ سے کوئی چیز لینے آیا ہے، اس نے پیسے دیے ہیں. 1 کلو چیز اس کا حق ہے. اگر آپ 1 کلو کے پیسے وصول کر لیتے ہیں اور کلو سے چیز کم دیتے ہیں تو یہ ظلم ہے. اور 1 کلو کے آپ نے پیسے لیے اور 1 کلو کے مقابلے میں کلو ہی آپ نے دیا تو یہ عدل ہے. یہ لازمی اور ضروری ہے.
لیکن اگر آپ کلو کے پیسے لے کر اسے کچھ اضافی دے دیتے ہیں، تھوڑا سا جھکتا ہوا دے دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں احسان۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حکم دیتے ہیں کہ لوگوں احسان کیا کرو، جس کا جتنا حق بنتا ہے اس سے زائد اسے دینے کی کوشش کرو، یہ احسان ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی خود کتنے بڑے احسان کرنے والے ہیں کہ میں اور آپ ایک نیکی کرتے ہیں، اب ایک نیکی کا میرا اللہ ایک ہی بدلہ دے تو یہ عدل ہے، ظلم نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کتنا بڑا میرے اور آپ کے اوپر احسان کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ہم ایک نیکی کرتے ہیں، ایک کے بدلے میں اللہ ایک نہیں عطا کرتے، اجر ایک کا نہیں دیتے، بلکہ ایک نیکی کا بدلہ میرا اللہ کم از کم 10 گنا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک نیکی کے بدلے میں جو 10 اللہ نے عطا کیا، ایک ہمارا حق تھا، باقی 9 میرے اللہ کی طرف سے میرے اور آپ کے اوپر احسان ہے۔ اور میرا رب صرف 9 احسان نہیں کرتا ایک پر، بلکہ کتنا اس کو بڑھاتے ایک نیکی کو۔ حدیث میں آتا ہے من ہم بحسنہ فلم یعملها کتبها اللہ لہ عنده حسنۃ کاملہ۔ انسان صرف نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی نیکی کرتا نہیں، صرف نیت کی، ارادہ کیا، دل میں خیال آیا، سوچ بنی کہ یہ نیکی کا کام کرنا چاہیے، میرا اللہ احسان کرتے ہوئے فوراً اس نیکی کا ایک بدلہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ پھر جب انسان وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس ایک کو 10 گنا الی 700 ضعف، اور 10 کو پھر 700 گنا الی اضعاف کثیرہ، اس ایک نیکی کو میرا اللہ اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے کہ حدیث بتاتی ہے کہ دنیا کا کوئی عدد لکھ نہیں سکتا۔ اللہ ایک نیکی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، یہ جو ایک نیکی کا بدلہ کئی گنا اللہ عطا فرما رہے ہیں، یہ میرے رب کا میرے اور آپ کے اوپر احسان ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جب اللہ اتنا احسان فرماتے ہیں تو پھر رب نے یہ حکم دیا ہے ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، لوگوں رب نے ہر کام میں احسان کو لکھ دیا ہے کہ تم کوشش کیا کرو کہ میں نے احسان کرنا ہے، میں نے ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں دبانا، بلکہ کسی کا جتنا میرے اوپر حق ہے میں نے اس سے بڑھ کے دینے کی کوشش کرنی ہے، اور یہی احسان ہے۔ حتیٰ کہ جب میں اور آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں عبادت کے لیے، تو اس میں بھی اللہ نے مجھ سے اور آپ سے احسان کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایک شخص نماز 5 وقت کی فرض ہے وہ پڑھتا ہی نہیں، یہ انسان ظالم ہے، اور اللہ رب العزت کو ظلم گوارا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہے، اور بندوں کے اندر بھی ظلم کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ جو بے نماز ہے اس سے بڑا کائنات میں ظالم کوئی نہیں، لیکن جس کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں وہ 5 کی 5 ادا کر رہا ہے، تو گویا کہ یہ عدل پہ چل رہا ہے۔ لیکن جس کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ عبادت بھی کرتا ہے اور اس درجے پہ جا کے کرتا ہے، جیسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جب عبادت کے لیے کھڑے ہو تو یہ تصور کر کے کھڑے ہو کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ تصور نہیں بنتا تو کم از کم یہ تصور ضرور ہو کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ کھڑے نماز میں ہیں، سوچیں کئی اور ہیں، ہاتھوں کی حرکات، آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنا اور ادھر ادھر جھانکنا، پتہ ہی کوئی نہیں کہاں کھڑا ہے۔ یہ نماز تو ہے، لیکن نماز جو احسان کے درجے پہ جا کے پڑھنی چاہیے تھی، اس کے اندر سے یہ مفقود ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سے احسان کا مطالبہ کیا۔ پیارے بھائیوں، احسان انسان کو کرنا بھی چاہیے، لیکن یاد رکھیں کہ کسی پر احسان کر کے پھر احسان کو جتلانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی خطرناک برائی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو تم کسی کے ساتھ جب نیکی کرو، صدقہ کرو
تو اس کے اوپر احسان جتلا کر اور اسے تکلیف دے کر اپنی نیکی کو برباد نہ کرو۔ آپ نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، بھلائی کی، اور سلف تو اس قدر اللہ اکبر اہتمام کیا کرتے تھے، کہتے تھے کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد اسے یہ کہنا کہ میرے لیے دعا کرنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ جب آپ نے کیا اللہ کے لیے ہے تو پھر آپ کو امید اور بدلہ بھی اللہ سے چاہنا چاہیے۔ آپ کسی کو کہیں میں آپ کے ساتھ یہ نیکی کر رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی سے بدلہ چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر بدلے کی امید بھی اللہ سے ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن احسان کرنے کے بعد پھر اسے تکلیف دینا اور احسان جتلاتے رہنا، قرآن کہتا ہے یہ چیز انسان کی گئی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص اس نے ایک چھاپر لیا ہے، اس کے اندر اوپر سے کچھ چیزیں ڈالے جا رہا ہے اور نیچے سے سوراخ کیا ہوا ہے، وہ جو کچھ سونا ڈالے یا چاندی ڈالے، جو بھی اس کے اندر ڈالے گا، جب نیچے سے وہ پھٹا ہوا ہے تو شاپر تو خالی کا خالی رہے گا۔ انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا بھی رہے لیکن ان نیکیوں کو محفوظ نہ رکھ سکے تو کل قیامت والے دن آئے گا، نیکیاں کر کر کے تھکے ہوئے کچھ لوگ ہوں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، پیشانی پر تھکاوٹ کے اثرات ہوں گے، نشانات، پیشانیاں تھکی ہوئی نیکیاں کر کر کے، لیکن جا کہاں رہے ہیں؟ جہنم کے انگاروں میں۔ سبب کیا ہے کہ نیکیاں تو کی لیکن نیکیوں کو بچا نہیں سکے، نیکیاں ضائع ہوتی رہی۔ اللہ رب العزت ہماری نیکیوں کو اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک تو احسان خود کرنا چاہیے، اگر کر لیا ہے تو پھر احسان کو جتلا کے نیکی ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ دو باتیں۔ تیسری بات کہ اگر میرے اور آپ کے اوپر کسی نے احسان کر دیا ہے تو پھر انسان کو زندگی میں کبھی بھی احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ جس نے احسان کیا ہے اس کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے، اور یاد رکھیں کہ میرے اور آپ کے اوپر سب سے بڑا احسان کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات۔ جس انسان کو میرے رب نے پیدا کیا، دنیا میں اس کا نام و نشان تک نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، اس کا وجود تک نہیں تھا، اس رب نے اس کو ایک بوند سے، ایک مٹی سے، پانی کے حقیر سے، قطرے سے اس رب نے اسے پیدا کیا، رحم مادر میں اس کی پرورش کی، وہاں اس کی روزی کا بندوبست کیا، 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں اس کی مکمل پرورش کر کے اسے ایک جیتا جاگتا انسان بنا کے رب نے دنیا میں پیدا کیا۔ یہ دنیا میں آیا، بول نہیں سکتا تھا، سوائے رونے کے اور کچھ نہیں آتا تھا۔ اللہ نے ماں باپ کے دل میں اس کے لیے محبتیں ڈال دی کہ وہ ماں باپ جو اپنی آرام کی خاطر، اپنے آرام کو اس کے آرام کی خاطر قربان کرنے والے، اس کی بے چینی پہ بے چین ہونے جانے والے، اس کی بیماری پر اپنے تمام خوشیاں بھول جانے والے، رب نے ایسی شفقت ماں باپ کے دل میں ڈال دی، انہوں نے بڑی محبتوں سے اسے پالا۔ اب یہ بچپن، جوانی اور پھر یہ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے کے بعد اب جب یہ جوانی کے پورے زور پہ آئے، اس خالق حقیقی کو بھول جائے، اس کے احسانات کو بھول جائے، اس کے کیے گئے انعامات کو بھول جائے، اس سے بڑا بدبخت اور بدنصیب کوئی نہیں کہ جس نے اپنے محسن حقیقی کو بھلا دیا۔ یاد رکھیں، جو رب کا در چھوڑ کر غیروں کے در پہ جا کے دھکے کھاتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، شرک کی غلاظت میں مبتلا ہے، اس سے بڑا احسان فراموش کوئی نہیں۔ جو رب کے سامنے 5 وقت سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، رب کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں، جس رب نے اسے صحت دی، جوانی دی، تندرستی دی، اولاد دی، گھر دیا، آزادی دی، حسن دیا، رب نے کیا کچھ نہیں دیا، ان تمام نعمتوں کو بھلا کے ایک رب کے سامنے یہ سجدہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس کے پاس دنیا کے لیے سارا دن ٹائم ہے،
کئی کئی گھنٹے یاروں دوستوں کی محفلوں میں بیٹھا رہتا ہے، ٹی وی کے سامنے اور فلموں ڈراموں میں اور اس طرح کی یوٹیوب، فیس بک اور پتہ نہیں کیا کچھ، اپنے اوقات کو برباد کرنے میں اسے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن جب اذان آتی ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، یہ کہتا ہے میرے پاس ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے، نماز کے لیے میرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں۔ اس سے بڑا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس رب نے تجھے پیدا کیا اور تیرے اعضاء کو درست بنایا۔ اگر رب چاہتا تو تجھے اندھا پیدا کر دیتا، رب چاہتا تو تجھے لنگڑا اپاہج پیدا کر دیتا۔ فسواک فعدلک، تیرے اعضاء کو اس نے درست بنایا۔ اللہ اکبر، اے انسان تو اس رب کو بھولا ہوا، اس رب کی نعمتوں کو بھولا ہوا، جس رب کی نعمتیں اس قدر ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ لوگو ساری زندگیاں تمہاری ختم ہو سکتی ہیں، اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو، رب کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ تو احسان فراموش لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے رب کے احسانات کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہماری جو محسن انسانیت ہستی ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جو انسانیت کے محسن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت کے اوپر، تمام انسانیت کے لیے یہ ایک الگ سے مستقل موضوع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے محسن کس کس پہلو سے ہیں۔ کافروں کے لیے بھی آپ رحمت بن کے آئے، اور یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پھر بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، غلاموں کے لیے، ملازموں کے لیے، ہر معاشرے کے طبقے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے رحمت بنا کے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احسانات ہیں۔ اور اس عورت پر آج دیکھیں، وہی عورت جسے آج لوگ ماں کی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی خدمت کر کے جنت کے متلاشی ہوتے ہیں، بیٹی سے محبت اور شفقت کر کے اس کی پرورش کر کے محمد مصطفیٰ کا جنت میں ساتھ کی امید رکھتے ہیں۔ یہی ایک دور تھا اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے جب اس عورت کے وجود کو نحوست سمجھا جاتا تھا۔ جس گھر میں بچی پیدا ہو جاتی لوگ چہرے کو چھپاتے پھرتے، اور جب تک اس بچی کو زندہ دفن نہ کر دیتے اس وقت تک سکون نہیں پاتے۔ یہ اللہ کے نبی کا احسان ہے اس عورت پر بھی، جس نے آج معاشرے میں اس کو اتنی عزت دی، حقوق دیے۔ پیارے بھائیوں، اسی طرح ہمارے محسن، ہمارے ماں باپ یہ بہت بڑے محسن ہوتے ہیں۔ ساری زندگی ماں باپ اپنی اولاد سے احسان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، رب نے ماں باپ کو اولاد کے ساتھ احسان کا نہیں کہا، لیکن اولاد کو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ کیا مطلب؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اے بچے، اے جوان، آج تو جوانی کو پہنچا، تیرے باپ نے بچپن سے لے کر، تیری پیدائش سے لے کر تیری جوانی تک تیرے ساتھ جو جو نیکیاں کی ہیں، رب کا حکم یہ ہے کہ اس جیسی نیکیاں نہیں کرنی ماں باپ کے ساتھ، بلکہ احسانہ اس سے بڑھ کر۔ اور میں نے احسان کا جو مفہوم شروع میں بیان کیا اس کو ذہن میں لائیں کہ جتنا کسی کا حق ہو اتنا دینا یہ عدل ہوتا ہے، اور حق سے بڑھ کے دینا یہ احسان ہوتا ہے۔ کسی نے آپ کے اوپر حق 100 روپے کا ہے، آپ 150 دیں، یہ احسان ہے۔ ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جس کے بارے میں رب نے اولاد کو یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کے ساتھ عدل کرو، جتنا ان کا حق ہے اتنا دو۔ فرمایا نہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ کیا احسان؟ وہ ظلم کریں، زیادتی کریں، تمہارا مال لے لیں، تمہیں اف بھی کہنے کا حق نہیں۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف،
حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیں قتل کا بدلہ قتل ہے، قتل کا بدلہ، لیکن یہ واحد رشتہ ہے کہ باپ بچے کو قتل بھی کر دے، اسلام کہتا ہے باپ کو بیٹے کے قصاص میں قتل ہے، وہ باپ قتل کر دے اپنے بیٹے کو تو اسلام کہتا ہے باپ کو بیٹے کے قصاص میں قتل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ باپ قتل کرتا ہی نہیں۔ اللہ نے اس کے دل میں اولاد کے لیے محبت اتنی رکھی ہوتی ہے، لیکن اولاد اگر بیٹا باپ کو قتل کر دے تو بیٹے سے قصاص لیا جائے گا، نہ صرف قصاص لیا جائے گا بلکہ اس بیٹے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باپ کی وراثت سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ تو احسان، تو میرے پیارے بھائیوں میں سبق یہ دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں اگر کسی نے انسان کے اوپر احسان کیا ہو، سب سے پہلے تمہیں اللہ کے احسانات کو نہیں بھلانا چاہیے، اللہ کے نبی کے احسانات، پھر اپنے ماں باپ اور اپنے اساتذہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے تھے کہ میں نے زندگی میں جب بھی اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے لیے، میں اپنے 6 اساتذہ کو زندگی میں کبھی دعا میں نہیں بھولا۔ یہ محسن ہوتے ہیں جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے کے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں لوگوں کے احسانات، اگر کسی نے احسان کیا ہے اس احسان کو کبھی بھولانا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے من سنیا الیہ معروف، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے ساتھ کوئی خیر کی جائے، بھلائی کی جائے، اسے چاہیے کہ اس کا بدلہ دے۔ فرمایا اگر بدلہ نہیں دے سکتے تو پھر تم اس کے لیے اتنی دعائیں کرو، اتنی دعائیں کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میں نے اپنے محسن کا بدلہ چکا دیا۔ کسی نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، کہتے ہیں کہ جس نے جتنی وفائیں کی ہوتی ہیں، جب انسان کے پاس اختیار آتا ہے، قوت آتی ہے، طاقت آتی ہے، تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں تے جدی پشتی انج دئی سے، کیڑے احسان، کیڑے ہوندیاں نیکیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں اللہ کے رسول نے وہ ایک قصہ بیان فرمایا، بنی اسرائیل کے 3 آدمی، ایک گنجا تھا اور ایک کوڑی اور ایک نابینا، تینوں کو رب نے آزمایا، نعمتیں اللہ نے دی، گنجے کے گنجے پن کو اللہ نے ختم کیا، مال دیا۔ محترم ماشاءاللہ قاری صاحب تشریف لے آئے ہیں، آپ توجہ رکھیں، انشاءاللہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میری طرف توجہ رکھیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 شخص تھے، ایک گنجا تھا، ایک نابینا اور ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا، اور اللہ نے تینوں کو آزمانا چاہا۔ تینوں کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آیا، لمبی حدیث ہے میں مختصر کرتا ہوں۔ تینوں کو اللہ نے مال دیا، بیماری ختم کر دی، پھر ایک موقع پر دوبارہ اسی طرح ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور آ کے کہتا ہے تجھ سے اس اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تیری بیماریوں کو شفا میں تبدیل کیا، تیرے فقر، غربت، تنگ دستی کو مال و دولت میں تبدیل کیا، تجھے مالدار بنا دیا، اس اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں۔ تو آگے سے کہتا ہے کیڑیاں بیماریاں، کون سی بیماری، کون سی وہ گنجا پن، کون سا وہ کوڑ کا مرض، ہم تو جدی پشتی ایسے تھے، اس نے رب کے احسان کو بھی بھلا دیا۔ تو میرے اللہ کی پھر گرفت آئی کہ دوبارہ رب نے اسی حالت میں لوٹا دیا۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، اپنے محسن کے احسان کو یاد رکھیں، اس کا بدلہ دنیا میں دے سکتے ہیں، دینے کی کوشش کریں، وہ بدلہ نہیں دے سکتے اس کے حق میں دعائیں کریں اور زندگی بھر دعائیں کرتے رہیں، اے اللہ اس کا بدلہ میں تو نہیں دے سکا، اللہ تو اس کا بدلہ عطا کرنا۔ اللہ کے نبی کی سیرت کا ایک بڑا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اگر کسی نے احسان کیا، وہ تھوڑا کیا یا زیادہ کیا، آپ نے اس کا بدلہ دیا، اور جس کا بدلہ نہیں دے سکے آپ نے فرمایا اس کا میرے اوپر احسان ہے، آپ ساری زندگی اس احسان کو یاد بھی رکھا اور اس کے لیے اپنے رب سے دعائیں بھی کرتے رہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابتداء میں مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، مخالفتوں کے باوجود لوگوں نے کہا محمد تو غلط کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول آپ سچ کہتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر اور عمر کی ایک موقع پر کسی وجہ سے کوئی ناراضگی ہوئی تو
تو سیدنا ابو بکر سے اس معاملے میں زیادتی ہو گئی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے کہتے ہیں عمر مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کے اوپر زیادتی کی. تو سیدنا عمر غصے میں تھے تو انہوں نے معاف نہیں کیا، کہا نہیں معاف کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کے اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے اور جا کے کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے عمر سے معافی مانگی ہے اور عمر مجھے معاف نہیں کر رہا. سیدنا عمر کو بھی اتنی دیر میں احساس ہوا کہ ابو بکر نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے معاف نہیں کیا. پیچھے جلدی سے وہ بھی آ گئے. اللہ کے نبی نے جب عمر کو دیکھا تو کیا کہا، لوگوں سنو، اللہ کی قسم میری خاطر ابو بکر کو تم معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ ابو بکر وہ شخصیت ہے جب سب نے کہا تھا محمد تم نعوذ باللہ جھوٹے ہو، ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی آپ سچے ہیں. جب سب نے میرے اوپر ظلم اور زیادتیاں کی، ابو بکر نے اپنا مال پیش کیا. اللہ کی قسم میرے اوپر جس کسی نے بھی احسان کیا ہے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میرا اللہ دے گا. میں محمد ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا. لوگوں آج کے بعد میری خاطر تم نے ابو بکر کو کوئی تکلیف نہیں دینی، یہ ہے احسان کو یاد رکھنا. پیارے بھائیوں جس نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، کوئی احسان کیا ہے، کبھی بھی احسان فراموش نہ بنے بلکہ اس کے احسان کو یاد رکھیں، اس کے بدلہ دینے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بچے نے بھی نیکی کی، بچے نے بھی اگر خدمت کی اللہ کے نبی نے اس کا بھی بدلہ دیا اور فوراً دیا. سیدنا عبداللہ بن عباس صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ میمونہ کے گھر میں رات بسر کی. بچے تھے چھوٹے، اپنی خالہ سیدہ میمونہ اللہ کے نبی کی بیوی ام المؤمنین رات اللہ کے نبی کے گھر میں بسر کی. اللہ کے نبی جب صبح بیدار ہوئے آپ قضائے حاجت کے لیے گئے، واپس آئے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وضو کے لیے کسی نے پانی برتن میں ڈال کے بھر کے رکھا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں یہ برتن پانی کس نے ڈالا ہے؟ اب لوٹے میں برتن میں وضو کا پانی رکھ دینا یہ کتنا بڑا احسان ہے. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی دیکھیں، اگر کسی نے اتنی سی بھی نیکی کی اللہ کے نبی نے اس نیکی کو بھلایا نہیں، بدلہ دیا. اور کتنا بڑا بدلہ دیا. اللہ کے نبی نے دعا دی اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ کو قرآن کا فہم نصیب فرما دے، اللہ عبداللہ کو دین کی سمجھ عطا فرما دے. اور اللہ کے نبی کی اس دعا کے نتیجے میں رب کائنات نے سیدنا عبداللہ بن عباس کو مفسر قرآن بنا دیا. اور اللہ کے نبی کی اس دعا کے نتیجے میں فقیہ ہذہ الامہ، اس امت کے سب سے بڑے فقیہ، اللہ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرما دیا. اللہ کے نبی نے بدلہ دیا. اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اگر کسی نے احسان کیا ہے، کسی نے نیکی کی ہے، کبھی بھی اس کے احسان کو بھولنا نہیں چاہیے. ہم تو ماں باپ کے احسانات کو بھول جاتے ہیں، اپنے اساتذہ کے احسانات، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے احسانات ان کو بھول جاتے ہیں. اللہ کے نبی وہ تھے، محمد مصطفیٰ کی سیرت کا یہ سبق یاد کر کے جائیں کہ لوگوں اگر کسی غیر مسلم نے بھی آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، کسی کافر نے بھی احسان کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کے احسان کو بھی نہیں بھلایا. اللہ کے نبی نے اس کافر کے احسان کو بھی یاد رکھا ہے. میں مشائخ سے گزارش کروں گا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ آپ کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں، آپ یہاں تھوڑا سا ان کو جو ہے نا میرا خیال میں بات اگر تو تھک گئے تو میں بس کر دیتا ہوں. تو یہاں جو ہے نا اللہ کے نبی کی دین کی بات ہو رہی، اب توجہ رکھیں. میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے احسان کو نہ بھولیں. اللہ کے نبی ابو بکر کے احسان کو زندگی بھر بھولیں، بولیں بولنا نہیں، ابو بکر کے احسانات کو آپ بھولیں. آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا ہے تو آپ کو بھی اس کے احسان کو کیا رکھنا چاہیے، اس کو بدلہ دیں. بدلہ نہیں دے سکتے دعائیں دیں. اور اللہ کے نبی کی یہ سیرت ہے. آج مسلمانوں کے اندر یہ نفرتیں، یہ قدورتیں، یہ عداوتیں، ہر انسان اپنے حقوق کی جنگ تو لڑ رہا ہے، اپنا حق لینے کی فکر ہے، لیکن دوسرے کا حق دینے کے لیے تیار ہے. اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے لوگوں صرف حق نہ دو بلکہ احسان کے درجے پہ جاتے دو. مطعم بن عدی
اللہ اکبر. مطعم بن عدی یہ کون تھا؟ کافر، مسلمان نہیں. کون تھا؟ بولیں کون تھا؟ مکے کا سردار، مکے کا سردار، حالت کفر میں مر گیا. اسلام قبول. جب جنگ بدر ہوئی 70 کافر مسلمانوں کی قید میں آ گئے. کتنے کافر؟ اللہ کے نبی نے اس موقع پہ ایک جملہ بولا تھا، لو کان المطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا لترکتهم له. اگر آج مطعم بن عدی وہ کافر زندہ ہوتا اور میں محمد سے ان 70 مرداروں کے بارے میں، پلید لوگوں کے بارے میں بات کرتا، میں اس کی خاطر ان 70 کے 70 قیدیوں کو چھوڑ دیتا. کیوں؟ تھا تو وہ کافر، اس نے ایک احسان کیا تھا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جس نے اس کافر کے بھی احسان کو بھلایا. کیا احسان کیا تھا؟ ایک تو وہ جو مقاطعہ تھا. شیب ابی طالب، اللہ کے نبی نے جو 3 سال گزارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنو ہاشم سے کفار نے اور تمام قبائل نے جو قطع تعلقی کی تھی، اس معاہدے کو ختم کروانے میں جو کردار ادا کیا تھا وہ مطعم بن عدی نے کیا تھا. اس معاہدے کو ختم کرنے میں اس نے کردار نبھایا تھا. اور دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تھے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جب طائف کی طرف سے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تکلیف پہنچائی گئی، زخمی کیا گیا. اب وہاں سے واپس آئے تو مطعم بن عدی یہ اپنے بیٹوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے کے یہ مکے میں آیا. اور مکے کے کافروں کو اس نے کہا تھا کہ محمد کو میں نے پناہ دی ہے، لہٰذا کوئی بھی محمد کو تکلیف نہ پہنچائے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کی پناہ کو ختم کر دیا تھا کہ مجھے تیری پناہ کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا یہ جو اتنا سا احسان تھا محبوب کبریا نے اسے یاد رکھا. اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ نے کہا اگر آج وہ مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور ان قیدیوں کے بارے میں مجھ سے بات کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا. میرے پیارے بھائیو، اس لیے کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، نیکی کی ہے، اس کی نیکی کو نہ بھولائیں. اللہ کے نبی کی سیرت یہ ہے کہ اگر کسی نے قطرہ پانی بھی پلایا ہے، محبوب کبریا نے اس کی بھی اس احسان اور نیکی کو آپ نے بھلایا نہیں بلکہ بدلہ دیا. اور ہمارے ساتھ کوئی پہاڑوں جیسی بھی نیکیاں کر لے تو ہم خاک کی طرح اڑا دیتے ہیں اور احسان فراموش، صرف نیکی کو بھلاتے نہیں بلکہ اپنے اس محسن پر ہی ظلم پر اتر آتے ہیں. کتنے ایسے ماں باپ کو رلانے والے، کتنے ایسے اساتذہ کے گریبان سے پکڑنے والے، کتنے ایسے اپنے معاشرے میں اپنے وہ محسن جنہوں نے انگلی پکڑ کے اسے چلنا سکھایا، جب چلنے کا ڈھنگ اور فن آیا تو انہی کے سامنے کھڑے ہوئے، انہی کے دشمن بنے اور انہی کی مخالفت کی، انہی کے ذلیل کرنے کی فکر میں لگ گئے. میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کی نبی کی سیرت نہیں، محمد مصطفیٰ کا اسوہ تو یہ ہے، آپ کا نمونہ اور آپ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی نے معمولی سی نیکی کی. صحیح بخاری کا ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ رات کا وقت ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، رات کا پچھلا پیر ہوا تو اللہ کے نبی نے پڑاؤ ڈالا، آرام کے لیے اترے، صحابہ بھی اترے، آپ بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے. دیر سے آنکھ کھلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، نماز کے لیے تیاری کی گئی، آپ نے نماز صحابہ کو پڑھائی، نماز سے سلام پھیر کے آپ فارغ ہوئے، دیکھا ایک شخص پیچھے بیٹھا ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی. تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ بھائی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اصابتنی جنابہ ولا ماء، میں جنبی ہو گیا، میرے اوپر غسل فرض ہو گیا، پانی ہے نہیں. تو آپ نے فرمایا علیک بالصعید، تم مٹی سے تیمم کر لیتے، پاک مٹی کا قصد کرتے، اس سے تیمم کرتے تو یہ تمہارے لیے کافی تھا. پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ ہے
کہ آپ کو ایک ایک چیز سیکھنی چاہیے. ہمارے بہت سے مسلمان ایسے ہوتے ہیں ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں, تیمم بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن کبھی تیمم کا طریقہ سیکھنے کی بھی فکر نہیں کی کہ کبھی مولوی صاحب سے جا کے یہ پوچھ لیں کہ مولوی صاحب تیمم کیسے کریں. اور آپ یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا, اگر میں یہاں سب سے پوچھنا شروع کر دوں تو کم از کم 30 طریقے جو ہے نا وہ سامنے تیمم کے ضرور آ جائیں گے, لیکن وہ طریقہ جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے شاید وہ سامنے ہے. تیمم کا طریقہ اختصار کے ساتھ ایک دفعہ نیت کریں, بسم اللہ پڑھیں اور زمین پہ صرف ایک دفعہ ہاتھ مارنا ہے. کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ ہاتھ مارنے, اور اپنے ہاتھوں پہ اگر مٹی زیادہ لگی ہے تو پھونک ماریں, نہیں تو بس ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ پھیریں اور اسی طرح اپنے چہرے پہ پھیر لیں تو آپ کا تیمم مکمل ہو گیا. نہ بازوؤں پہ پھیرنے کی ضرورت ہے, نہ سر پہ پھیرنے کی ضرورت ہے, نہ پاؤں پہ پھیرنے کی ضرورت ہے, اور نہ ہی ہاتھوں کو چہرے کے لیے دوبارہ زمین پر مارنے کی ضرورت ہے, نہ ہی پہلی دفعہ ایک سے زائد دفعہ 3-4 دفعہ زمین پہ ہاتھ مارنے کی ضرورت ہے. صرف ایک دفعہ زمین پہ ہاتھ ماریں اور اپنے ہاتھ کو دائیں کو بائیں کے پہ اور بائیں کو دائیں پہ پھیریں اور اس کے بعد چہرے پہ پھیر لیں. بس یہ آپ کا تیمم مکمل ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے فرماتے ہیں تیمم کر لیتے یہ کافی تھا. اللہ کے نبی کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے. تو آپ نے 2 صحابہ کو کہا کہ جاؤ پانی تلاش کر کے لاؤ. وہ نکل گئے دور دراز تک, وہ ڈھونڈتے پھرے تو انہیں ایک عورت آتی نظر آئی جس نے سواری پر 2 مشکیزیں بھری ہوئی مشکیں پانی کی لادی ہوئی ہیں. وہ اس عورت کے پاس گئے اور اسے کہا کہ پانی کہاں ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ آج یہ جو وقت ہے کل اس وقت یعنی 24 گھنٹے پہلے میں پانی کے پاس تھی, پانی بھرنے کے بعد میں نے سفر شروع کیا ہے, مکمل دن اور مکمل رات گزر چکی ہے, اب میں یہاں پہنچی ہوں, اتنا دور پانی. تو صحابہ نے اس کو کہا چلو پھر اللہ کے رسول کے پاس. اس عورت کو پکڑا, اس کی سواری کو پکڑا اور اللہ کے نبی کے پاس لے کے آیا. یہ عورت مسلمان نہیں تھی, یہ عورت مشرکہ تھی, کافرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس کی مشکیں اتارو سواری سے, منہ کھول دیے. آپ نے صحابہ کو کہا اس سے پانی لو, اپنے برتن بھرو, جانوروں کو پلاؤ. صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود بھی پانی پیا, سارے لشکر نے پیا, برتن بھی بھرے, جانوروں کو بھی پلایا. پانی جو ہے وہ ایسے ہی ہمیں محسوس ہوتا تھا جیسے پہلے سے کم نہیں ہوا بلکہ پہلے سے جیسے بڑا ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا ہم نے تمہارے پانی میں ایک قطرہ بھی کم نہیں کیا, ہمیں تو ہمارے اللہ نے پلایا ہے. لیکن یاد رکھیں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, کسی کے کیے گئے احسان کو بھلانے والے. فوراً اللہ کے نبی نے کیا کہا میرے صحابہ اجمعوا لہ من دقیق و سویق و تمر. آپ نے فرمایا میرے صحابہ جو کچھ تمہارے پاس ہے نا سب جمع کرنا شروع کرو. صحابہ نے کھجوریں جمع کی, ستو جمع کیا, جو کچھ ساز و سامان تھا وہ کھانے پینے کا اور دیگر وہ ایک ڈھیر لگا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس کے مشکیزوں کو اٹھاؤ, اس کی سواری پہ لا دو, اور وہ جتنا سامان جمع ہوا تھا وہ سب کا سب آپ نے اٹھوایا, اس عورت کی سواری پہ رکھوایا, اس عورت کو روانہ کر دیا. میرے پیارے بھائیو یاد رکھیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا فوراً بدلہ بھی دے دیا. لیکن بات یہاں مکمل نہیں ہوئی. صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے اس عورت کے قبیلے کا اور اس کی بستی کے بارے میں بتا دیا. صحابہ کرام جب فتوحات ہوئیں, صحابہ کرام جاتے اس عورت کی بستی کو چھوڑ دیتے, دائیں بائیں ادھر ادھر حملہ آور ہوتے, فتوحات ہوتی, اور اس عورت کا جو خاندان قبیلہ بستی جہاں آباد تھی اسے چھوڑ کے واپس آ جاتے. ایک دن یہ عورت اپنے خاندان والوں کو کہتی ہے جمع کر کے کہ تمہیں پتہ ہے یہ جو مسلمان آتے ہیں یہ دائیں بستی بھی وہ فتح کر گئے, بائیں بھی, ادھر بھی ادھر بھی, ہماری بستی کو چھوڑ دیتے ہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ میں نے جو ایک دفعہ ان کو پانی دیا تھا اور میرا ان کے اوپر وہ جو معمولی سا احسان تھا, حالانکہ پانی میرا کم نہیں ہوا اور انہوں نے مجھے بڑھ کے اسی وقت دے بھی دیا. اللہ اکبر. احسان یہی ہوتا ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس سے بڑھ کے دے.
اللہ اکبر. وہ عورت کہتی ہے میں چاہتی ہوں تم سب کے سب مسلمان ہو جاؤ. تو وہ پورا کا پورا خاندان، پورا قبیلہ، پوری کی پوری بستی اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کی وجہ سے، جو اللہ کے نبی نے اس عورت کے ساتھ کیا تھا، جو معمولی سی اس کی طرف سے ایک نیکی اور خیر ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے اس کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے اس پورے قبیلے اور خاندان اور پوری بستی کو اللہ نے اسلام کی توفیق سے نوازا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے. میرے پیارے بھائیوں، مجھے اور آپ کو بھی اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں احسان کرنے والا بنا، ہمیں احسان کرنے والا بنا. اور اگر اللہ کسی کے اوپر احسان کر لے پھر اس احسان کو کبھی بھلائیں نہیں، اور اگر ہمارے اوپر کوئی احسان کر دے، اللہ اکبر، کسی کے اوپر احسان کریں پھر اس احسان کو جتلائیں نہ، جتلا کے اپنی نیکی کو برباد نہ کریں. اور اگر ہمارے اوپر کسی نے احسان کیا ہے تو کبھی بھی احسان فراموش نہ بنے، وہ اپنے ہوں، بیگانے ہوں، وہ مسلمان ہوں، کافر ہوں. حتیٰ کہ میں آخر میں یہ بات بھی کہہ دوں، اگر بیوی نے بھی احسان کیا ہے، محمد مصطفیٰ کی سیرت یہ سبق دیتی ہے کہ بیوی کے بھی احسان کو اللہ کے نبی نے کبھی بھلایا. بولیں آج کتنے ایسے جوان ہوتے ہیں سسرال والے بیچارے پوری زندگی خدمت کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، لیکن اس ظالم کی طرف سے ہمیشہ جب بھی ملتی ہے تکلیف ہی ملتی ہے. اس بیوی کو بھی تکلیفیں، اس کے اوپر بھی ظلم، اور سسرال کو بھی ہمیشہ یہ اپنا دشمن اور مخالف ہی سمجھتا ہے، کبھی بھی ان کے احسان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ اسے یاد رکھتے، ہمیشہ ان کے احسانات کا تذکرہ کرتے. آپ جب بھی کوئی موقع آتا، خوشی کا موقع آتا، سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی یاد رکھتے، ان کے ساتھ بھی تعاون کرتے. ایک دن سیدہ عائشہ نے تو کہہ دیا، یا رسول اللہ لگتا ہے دنیا میں عائشہ کے علاوہ کوئی عورت آئی نہیں. اللہ کے نبی نے کہا تھا عائشہ خدیجہ تو وہ تھی جب سب لوگوں نے کہا محمد کذبتا، اس نے کہا اللہ کے نبی آپ سچے ہیں، وواستنی بنفسہا ومالہا، اس نے اپنا سارا مال بھی میرے لیے پیش کر دیا اور اپنی خدمات میرے لیے پیش کی. یہ قربانیاں، یہ احسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی کے بھی احسان کو آپ نے بھلایا نہیں. صحابہ کے بھی یہی مزاج تھا، یہی تربیت تھی. کسی نے اگر معمولی سا بھی احسان کیا، نیکی کی، اسے یاد رکھا. صحیح بخاری کے اندر یہ قصہ موجود ہے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی تھے کہ جن کی 3 صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی نے قطع تعلقی کر لی. 50 دن تک کلام نہیں، ان کی توبہ اللہ نے روک لی. جب توبہ قبول ہوئی، اختصار کرتا ہوں، جب اعلان توبہ ہوا، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں جب میں مسجد نبوی میں داخل ہوا نا تو اللہ کے نبی بھی بیٹھے تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے. ایک صحابی طلحہ بن عبید اللہ اٹھے اور دوڑ کے میری طرف آئے اور مجھے مبارک دی. کہتے ہیں اللہ کی قسم، طلحہ کا یہ جو دوڑ کے آنے کا انداز تھا میری توبہ کی قبولیت پر ان کا خوشی کا اظہار تھا. اللہ کی قسم پوری زندگی ان کے یہ جذبات، اس کو میں نہ کبھی بھولا ہوں بلکہ ہمیشہ میں نے اس کو یاد رکھا کہ انہوں نے کس قدر میری توبہ پر اپنی خوشی کا اظہار کیا اور آگے بڑھ کے میرا استقبال کیا اور مجھے مبارکباد پیش کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں احسان کرنے والا بنا دے، رب ظلم سے بچائے. اس لیے کہ ظالم، اس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ لوگوں ظالم یہ مت سمجھیں، اللہ اکبر، کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انما نؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہم تو ظالم کی رسی ڈھیلی کرتے ہیں، مہلت دیتے رہتے ہیں، کبھی بھی ظلم نہ کریں. اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ جس کا جتنا حق ہے آپ وہ بھی نہ دیں، جس کا جتنا حق ہے وہ بھی نہ دیں تو آپ ظالم ہیں، اور جس کا جتنا حق ہے وہ دیتے رہیں تو آپ عادل ہیں. یہ تو فرض ہے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟
احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، لوگوں احسان کیا کرو، ہر معاملے میں احسان، نیکی میں احسان، عبادت میں احسان، لوگوں کے ساتھ خیر خائی میں احسان، والدین کے ساتھ احسان، اپنے ہمسایوں کے ساتھ احسان، اپنے مہمان کے ساتھ احسان، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان، اپنے اساتذہ کے ساتھ احسان۔ احسنوا، احسان کرتے رہو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق ارض و سما مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم نے جو سنا سنایا اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق بخشے، اور خالق ارض و سما ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، اور رب کائنات تمام میرے وہ بزرگ نوجوان بھائی مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں محبت سے، اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور دل جمی سے آپ بیٹھ کے اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ مشائخ کے بیانات ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی اور رب کائنات اسی طرح دین کے اور خیر کے سلسلوں میں ایک دوسرے کی معاون بننے کی اللہ توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔